بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 84 سے 99 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 84۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ آیت نمبر 85۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ آیت نمبر 86۔ اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافروں سے نجات دے۔ آیت نمبر 87۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ آیت نمبر 88۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر وعظ و نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس طرح معجزات دیکھ کر بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر ان کے حق میں بد دعا فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا میں یہ بھی کہا کہ اگر یہ ایمان لائیں بھی تو عذاب دیکھنے کے بعد لائیں، جو کہ ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ یہاں ذہن میں یہ اشکال نہیں آنا چاہیے کہ پیغمبر تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں، نہ کہ ہلاکت کی بد دعا، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ اور ہر طرح سے اتمام حجت کے بعد جب یہ واضح ہو جائے کہ اب ان کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی، تو پھر آخری چارہ کار یہی رہ جاتا ہے کہ اس قوم کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی ہوتی ہے جو بے اختیار پیغمبر کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کم و بیش 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر اپنی قوم کے بارے میں بد دعا فرمائی کہ اے رب، زمین پر ایک کافر کو بھی بسا نہ رہنے دے۔ آیت نمبر 99۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بد دعا پر قائم رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بد دعا پر قائم رہنا چاہے اس کے ظہور میں تاخیر ہو جائے، کیونکہ تمہاری دعا تو یقیناً قبول کر لی گئی ہے، لیکن ہم اسے عملی جامہ کب پہنائیں گے، یہ خالص ہماری مشیت اور حکمت پر موقوف ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ
کہ اس بد دعا کے 40 سال بعد فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا گیا۔ اور بد دعا کے مطابق فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا، جس کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔